ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 7 کا ہسٹری کا چیپٹر دا مغل امپائر پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ٹرم فرسٹ کا چیپٹر ہے، تو آج ہم اس میں دیکھیں گے کہ رولنگ ایز لارج اے ٹیریٹری ایز دا انڈین سب کانٹیننٹ with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the middle ages میں ہندوستان اور اس کے آس پاس کے جتنا بھی ایریا تھا، سب کانٹیننٹ تھا، وہاں پہ حکومت کرنا کافی مشکل تھا، کیونکہ یہاں کی ڈائیورسٹی، الگ الگ دھرموں کے لوگ، مذہبوں کے لوگ، ویرائٹی کے لوگ رہتے تھے، تو اس لیے یہاں پہ حکومت کرنا کافی مشکل تھا۔ Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. جتنا ممکن ہو سکتا ان کو کم ٹائم میں انہوں نے وہ چیزیں اچیو کر لی تھی، مغلز نے وہ چیزیں اچیو کر لی تھی۔ From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they control nearly all the subcontinent. یعنی کہ جب ہم 16ویں صدی کی 16th سینچری کی بات کریں گے تو وہاں پہ ان کا ایکسپینشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے مغلز کا۔ آگرہ دلی سے ہوتے ہوئے انہوں نے پورے دھیرے دھیرے 17ویں صدی تک پورے سب کانٹیننٹ پہ اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ They imposed structures of administration and ideas of governors that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. انہوں نے ایسی چھاپ چھوڑی ایڈمنسٹریشن کی، یعنی کہ ان کے بعد بھی جو آنے والے حکمران تھے، رولرز تھے، وہ اس چیز کو بھول نہیں پائے کہ ان کا کتنا کنٹریبیوشن رہا ہے ایڈمنسٹریشن میں، اسٹرکچرز جو ہے گورنرز میں۔ Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the rampart of the Red Fort in Delhi. آج کل ہم دیکھتے ہیں پکچر میں یہ ریڈ فورٹ ہے، یہ بھی مغلوں کی دین ہے، ریزیڈنس تھا مغل ایمپررز کا۔ تو آج کے جو پرائم منسٹر ہے وہ یہیں سے انڈیپینڈنس ڈے کے دن یہیں سے جو ہے سلامی لیتے ہیں، ریڈ فورٹ سے ہی سلامی لیتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ ریزیڈنس آف مغل ایمپررز کا۔ تو اب سوال بنتا ہے کہ who were the Mughals؟ آخر یہ مغلز تھے کون؟ The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. یعنی کہ دو حصوں کے یہ لائنیجز کے ڈسینڈنٹس تھے، ونشج تھے، وارث تھے۔ From their mother's side they were descendants of چنگیز خان، ماں کی سائڈ سے یہ چنگیز خان کے تھے۔ The Mughal ruler who ruled over parts of China and Central Asia، زیادہ اس نے حکومت کی چائنا اور سینٹرل ایشیا میں۔ From their father's side یعنی کہ باپ کی طرف سے they were the successors of تیمور، تیمور کے ونشج تھے یہ۔ The ruler of Iran، عراق ہے ماڈرن ڈے ترکی۔ However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol، لیکن مغلز کو پسند نہیں تھا کہ کوئی انہیں مغل کہے یا منگول کہے۔ This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. کیونکہ چنگیز خان کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا دور مانا جاتا ہے قتل و غارت کا۔ انہوں نے کافی لوگوں کی جان لی، کافی لوگوں کو میسکر کیا، قتل عام کر دیا، اس لیے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ جوڑا جائے۔ It was also linked with the Uzbeks، ازبیک کے ساتھ بھی ان کا تعلق مانا جاتا ہے۔ Their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry، یعنی کہ تیمور کے ونشج کہلانا ان کو زیادہ اچھا لگتا تھا۔ Not least of all because their great ancestor captured Delhi in 1398، کیونکہ تیمور نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا 1398 میں ہی۔ They celebrated their genealogy pictorially, each ruling getting a picture made of Taimur and himself. Take a look at figure 2 which is somewhat like a group photograph. جیسے اگر ہم اس پکچر کی بات کریں تو یہاں پہ دکھایا گیا ہے، ان سب کی پکچرز دکھائی گئی ہے۔ بیچ میں تیمور بیٹھا ہے، اس کے رائٹ سائڈ میں جو ان کے دادا پردادا تھے اکبر کے وہ یہاں پہ ہیں، اس سائڈ مانے جاتے ہیں، اور اس سائڈ جو ہے بابر ہے، اکبر ہے، ہمایوں ہیں، ان کو اس سائڈ رکھا گیا ہے۔ تو یہ دکھاتا ہے پوری اینسسٹرل پکچر، یہ ایک پینٹنگ ہے، یہ اس میں سارے جتنے بھی اس کے تیمور کے ریلیٹڈ ہے اس ریلیشن کے، اور اس سائڈ بھی ان کے ریلیشن کے دکھائے گئے ہیں۔ تو ایک ہی فوٹوگراف میں ان کو بیٹھنا، اکبر ہو چاہے بابر ہو چاہے ان کے جتنے بھی پوروج ہو،
وہ ایک ہی پکچر میں یہاں پہ ان کو دکھایا گیا ہے. تو آج ہم یہاں تک پڑھیں گے. کل اپنی کلاس میں ہم اس کے آگے دیکھیں گے ان کے ملٹری کیمپینز کہاں کہاں تک تھے.